الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ الکہف، آیت مبارکہ 23 اور 24۔ گزشتہ سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے ان کے الفاظ شریفہ کے معانی اور بامحاورہ ترجمہ ذکر کیا گیا۔ دوبارہ میرے ساتھ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر اس کے بعد اللہ کریم کی توفیق سے اس سلسلے میں ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے، اور آپ کسی چیز کے لیے عذرا نوازش ایک ایک لفظ پر توجہ فرمائیے، اور اللہ کرے کہ میں اپنے رب کی بات کے قریب سے قریب بات ان کی توفیق سے آپ تک پہنچا پاؤں۔ ان کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ پوری 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 توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اور آج کا یہ ہمارا جو سبق ہے، جو بات میری ٹوٹی پھوٹی حقیر سی سمجھ میں ہے، اگر صرف توجہ صرف اس عقیدہ کو حاصل کرنے اللہ کی توفیق سے معاملے سدھر جائیں۔ کہنے والے میرے ایسے نکمے اور بہت سے سننے والے سارے دعویٰ کے باوجود کما حق ہو اس عقیدہ پر نہیں، دور ہیں اس عقیدہ سے۔ صرف ایک یہ عقیدہ اللہ سے توقع ہے کہ آدمی کا رخ ایسا سیدھا کرے کہ اللہ کی جنتوں میں پہنچا کے چھوڑے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ کرے ہماری بھی کیفیت یہی ہو جائے۔ اور آپ بالکل نہ کہیے کسی چیز کے لیے بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے۔ یہیں تک ترجمہ سننے پر اکتفا کرتے ہیں، یہاں تک اللہ کی توفیق سے کچھ بات کرنے کے بعد بقیہ حصہ کا ترجمہ اور اس کے حوالے سے گفتگو کی عاجزانہ کوشش کی جائے۔ رب ذوالجلال ان سے فرما رہے ہیں جو اس کائنات میں پوری مخلوق میں سے اللہ کی عطا کردہ اس حیثیت والے ہیں کہ کوئی اس حیثیت کو نہیں پہنچا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، اور نہ مقرب فرشتوں میں سے۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ حیثیت والے انہیں اللہ پاک خطاب کر کے کیا عقیدہ عطا فرما رہے ہیں، اور کتنے زور سے فرما رہے ہیں۔ اگر یہ کہتے آپ نہ کہو تو آپ کے ماننے کے جو بات کافی تھی کہ نہ کافی تھی؟ جو ماننے والے ہیں ان کی یہ تو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔ نہیں، عقیدہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ بہتر جانے کیا حکمتیں ہیں، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے
عقیدہ کی اہمیت کے پیش نظر اور قیامت تک آنے والی امت کی تعلیم کے لیے کہ جب اتنا زور ہے اس کی تاکید میں ان کے لیے جن کے ہاں اس عقیدہ کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہوتا ہی نہیں، جب ان سے اس قدر زوردار اور عمومی انداز میں حکم ہے تو کسی اور کی کیا حیثیت؟ اور آپ کسی چیز کے لیے، کسی چیز کہنے کے بعد کسی چیز کے اس کے دائرہ سے نکلنے کی امید ہو سکتی ہے؟ جواب دیجیے۔ اور یہ نہیں کہا نہ کہیے، بلکہ بالکل نہ کہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون پر شد، اگر یہ نہ ہوتی تو بات ہی ولا تقل نہ کہو، نہیں، ولا تقولن، بالکل نہیں کہنا کسی چیز کے لیے۔ یقیناً میں اسے کل کروں گا۔ اختیارات باقی رہے کہ مختار کل بن گئے؟ جواب دیجیے۔ اور ہمارا ایمان ہے، اور اللہ کرے یہی ایمان ہو اور ساری امت کا ہو، اللہ کی جو شان ان کے رب نے بیان کی ہے اس سے آگے ہو نہیں سکتی، اس سے آگے شان نہیں رہے گی، وہ بد عقیدگی ہو جائے، نہ اس سے کم کرنا جائز ہے، نہ اس پر اضافہ جائز۔ شانوں والے نبی کس قدر ان کی مشیت کی، ان کی چاہت کی اللہ تعالی نفی فرما رہے، اور کس کی ساری چاہت کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ۔ صرف یہی مقام میرے اور آپ کے اور پوری امت کے سمجھانے کی ایک کافی ہے، بہت کافی ہے، یا نہیں کافی؟ آئیے قرآن کریم کے کچھ مقامات کی اللہ کی عطا کردہ توفیق سے سیر کرتے ہیں، تاکہ شاید ہمارے نکمبے پن اور کھوٹ کے باوجود ہم اس عقیدہ کے پانے والوں میں اللہ کی توفیق سے، ان کی رحمت سے شامل ہو جائیں، اور وہ دن میری اور آپ کی زندگی کا بہت ہی عظیم دن ہوگا جس دن یہ عقیدہ میں اور آپ نے پا لیا۔ سورہ الانسان 29واں پارہ، آیت شریفہ 30۔ میں نے الانسان کہا تو اس کا نام الانسان بھی ہے، اور جو عربی چھاپے والے قرآن پاک ہے جو میرے پاس ہے اس میں الانسان دونوں نام ہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وما تشاءون، اور تم نہیں چاہتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہیں اللہ تعالی۔ کیوں ایسا ہے؟ اللہ کیوں کا جواب دینے کے پابند ہے؟ میں آپ بے حیثیت جب اپنے کسی جونیئر کو، سیکٹری کو، ملازم کو، حتیٰ کہ بیگمات جن کو اللہ نے ہمارا ساتھی بنایا ہے، اگر وہ کیوں کہیں تو پھر چلیں گے ساتھ؟ وہ دیکھو، اور یہ اللہ کریم کی کتنی شفقت ہے، حکم دیا کافی تھا، بات بیان کی کافی تھی، شمون جی سمجھ آ رہی بیٹا، ساتھ اس کا سبب بھی بیان کر دیا۔
ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ جملہ اسمیہ ہے، خلاصہ اس قسم کا جو سینٹینس ہے اس میں دوام ہوتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، ہمیشہ سے ماضی میں، حال میں، اور ہمیشہ کا قاعدہ کیا ہے؟ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، کان، ہمیشہ سے کیا ہے؟ علیما، خوب جاننے والے۔ اگر کسی اور کو مشیت دینا چاہتے ہو لاؤ، کیا وہ خوب جانتا ہے؟ کائنات میں ان کے سوا کوئی نہیں جو خوب جاننے والا۔ فرشتوں کو خوب علم ہوتا تو ڈانٹ سننے والی بات کہتے کہ آپ زمین میں کیا بنا رہے ہو؟ جو زمین میں فساد کرے گا تو جواب میں کیا ملا؟ انی اعلم ما لا تعلم۔ تم کون ہو؟ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ چلو، سب کو ایک دم لاجواب کیا کہ نہ کیا؟ بابا آدم علیہ السلام، پوری انسانیت کے باپ، پہلے نبی، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اگر انہیں پتا ہوتا اس درخت کا پھل کھانے سے جنت سے نکلنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کپڑے بھی اتروا لیے جائیں گے، بات کرتے ہوئے حیا آتی ہے، لیکن یہ رب کا بیان ہے اور ہماری نصیحت کے لیے ہے، اور صرف ان کے نہیں بلکہ اماں جی کے لیے۔ اللہ پاک کتنے خفا ہوں گے، کتنے خفا ہوں گے، تو وہ اگر پتا ہوتا کہ اس کا نتیجہ یہ ہونا ہے تو ایسی خفگی والا کام کرتے۔ ان اللہ کان، چلتے جائیے، مثالیں کتاب و سنت میں رب کریم جانے کتنی، اشارہ تک رہتے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوب جاننے والا ہوتے تو بی بی عائشہ کے بارے میں ایک مدت تک جو کہا جاتا رہا اس کی وجہ سے پریشان ہوتے۔ بات یہاں تک پہنچی، صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا، عائشہ اگر تو نے گناہ کیا ہے توبہ کر، اللہ توبہ قبول کرنے والا۔ عائشہ کے دل پہ کیا گزری، غضبناک ہو گئی، رو رہی تھی، آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ اب کیا ہوا؟ آنسو رک گئے۔ آدمی جب شدید غصے میں ہوتا ہے تو بسا اوقات یکدم کیفیت بدلتی ہے، آنسو تھم گئے اور عرض کیا میرا اور آپ کا معاملہ رب کے دربار میں وہی کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے ابا نے کہا، بس یہ ان کو اس دھچکا کی شدت کی وجہ سے بات کو بند کر دی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ اگر تو نے گناہ کیا، یہ اگر تو تھا، آپ نے نہیں کہا تو نے گناہ کیا ہے، لیکن جو اگر کہا، پتا ہوتا تو اگر کہتے۔ اور کتنی مثال ہے، ان اللہ کان علیما، یقیناً اللہ تعالی خوب جاننے والے ہیں، نہ کائنات میں کوئی اور خوب جاننے والا ہے، نہ کسی اور کی مشیت چلتی۔ مشیت کے چلانے کے لیے خوب عالم ہونا ضروری ہے، اور وہ تنہا رب العالمین کی ہے، تو مشیت بھی تنہا ان کی چلتی۔ حکیمہ، خوب حکمت والے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد حضرات انبیاء سارے حکیم، سارے حکمت والے تھے۔
لیکن کمال حکمت وہ کسی پر، مخلوق کا کمال ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں جو حکمت ہے اس کی انتہا کہاں ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ میں. لیکن خالق کی حکمت وہ اور ہے، مخلوق کی حکمت اور ہے. تو نہ کوئی ان ایسا علیم ہے، نہ ان ایسا حکیم ہے، اور نہ کسی کی مشیت ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کرتے. والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظالموں کے لیے انہوں نے نہایت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ رحمت والوں میں شامل کرے، ظالموں میں شامل نہ کرے. سورہ تکویر دیکھیے، آیت شریفہ 29. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. وما تشاءون، اور تم نہیں چاہتے، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، مگر یہ کہ چاہیں رب العالمین. اور یہاں بھی اللہ جو ہے بہتر، اصل بات کیا ہے، لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، مشیت اس کی چلتی ہے جو رب العالمین ہے. کون ہے اس کائنات کا ساری کا رب؟ باپ اور ماں، ان سے زیادہ اللہ کے انبیاء اور صحابہ، ان کے بعد جو موجود دنیا ہے، ماں اور باپ ان کے مقابلے میں ہمارے ساتھ کوئی محبت اور شفقت کرنے والا ہے؟ کسی کے خیال میں ہو تو بتلائے. پنجابی میں بہت خوبصورت محاورہ ہے، جو ماں سے آگے ہمدردی کرے وہ کیا ہے؟ وہ بھانڈی ہوگا. کیا مان صاحب آتا ہے آپ کو؟ وہ مان ہجی سوائف پہ کٹا، ایسے ہی ہے نا. ماں سے آگے کون ہے؟ اور باپ، دونوں اللہ پاک نے اپنی عجیب رحمت سے انہیں نوازا ہے. کیا وہ بھی ہمیشہ پالتے ہیں؟ ایک تو آتا ہے اٹھاؤ بوری بستر، ہے ایسی بات کہ نہیں؟ جب نالائق نکما آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اتنا تنگ کرتے ہیں کہ نظر نہ آئے. لیکن وہ کون ہے جو ان کو گالیاں دیتا ہے اس کو بھی پالتے؟ کون کائنات میں ان کے پالنے کی نعمت سے محروم ہے؟ فرعون کو دیتے تھے کہ نہیں؟ فرعون کو آکسیجن کہاں سے ملتی تھی؟ پانی کس کا ملتا تھا؟ فرعون سے برا کون؟ مشیت اس کی چلتی ہے جو رب العالمین ہو. نہ کوئی رب العالمین ہے اور نہ کسی کی مشیت چلتی. انشاءاللہ الرحمن کسی مقام سے کل کی گفتگو کا آغاز کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین.